السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمامی حضرات کو پتہ ہوگا کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم عرس ہر سال مناتے ہیں، اور امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کرتا ہوں کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 حج کیسے کرے تھے۔ میں ان کو آپ کو بتاتا ہوں کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 حجوں میں سے جو پہلا حج کیا تھا وہ کیسے کیا تھا۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں اور کعبہ شریف کی طرف یعنی مکہ شریف کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ روانہ ہو جانے کے بعد میں آپ کے ساتھ میں آپ کے ساتھی بھی موجود تھے اور لوگ بھی تھے، مگر لوگ بھی بہت زیادہ تھے۔ اور ہو جانے کے بعد میں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں۔ کشتی برابر چلتی رہتی ہے، مگر سمندر میں ایک ایسا طوفان آ جاتا ہے جس سے لوگ ڈر جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ لوگ تو سارے ڈر جاتے ہیں، مگر بات یہاں تک آ جاتی ہے کہ جو جہاز چلاتا ہے وہ بھی گھبرا جاتا ہے، وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے، وہ بھی سوچتا ہے کہ اتنا بھینکر طوفان آ گیا ہے، اب تو بچنا ناممکن ہے، ممکن ہی نہیں ہے، اب تو جہاز پلٹے گا ہی ضرور ہے۔ مگر سوچئے کہ اس وقت یہ عالم تھا کہ جہاز پلٹنے والا ہے، تو وہاں کے لوگ جتنے بیٹھے ہوئے تھے اس جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے سارے گھبرا جاتے ہیں، اور جو عقل مند لوگ تھے وہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ مقدس میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سمندر میں ایک ایسا طوفان آ گیا ہے کہ اب ہماری کشتی تھوڑی بہت دیر میں پلٹ جائے گی اور ہماری لاشیں میں ہو جائیں گی۔ ہم سارے لوگ گھبرا گئے، پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ زیادہ پریشان ہو جانے کے بعد میں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہیں، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گا، کوئی طوفان نہیں آئے گا۔ وہ کہتے ہیں کپتان بار بار کہتا ہے کہ کیا کہتا ہے کپتان؟ یہ کہتا ہے کہ اپنے جان مال کی حفاظت خود کریں، میرے بس کی بات نہیں ہے، اتنا بھینکر طوفان آ گیا ہے کہ ایک سمندر میں اب تھوڑی بہت دیر میں کشتی پلٹ جائے گی۔ مگر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم اپنی جگہ بیٹھے رہو۔ اللہ اکبر۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چاند سورج نکلنا ڈوبنا بند ہو سکتا ہے، ہواؤں کا رخ بدل سکتا ہے، اندھیرا اجالے میں اور اجالا اندھیرے میں، اور عالم کا نظام بدل سکتا ہے، لیکن مختار کائنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں بدل سکتا ہے۔ مگر کپتان کی جانب سے بار بار اعلان کیا جا رہا ہے کہ جہاز ڈوبتا جا رہا ہے، مگر تمام مسافر اپنے جان مال کی خود حفاظت کریں۔ اب امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاز کی چھت پر تشریف لے گئے اور مدینہ طیبہ کی جانب رخ کر کے باادب کھڑے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کرنے لگے، اے ہمارے پیارے آقا مشفق و مہربان حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم کی ہوئی دعا پڑھ کر جہاز کی سواری کی ہے، مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمان پر ہی ہم نے اعتماد کرتے ہوئے لوگوں کو اطمینان و یقین دلایا ہے کہ جہاز ڈوبے گا نہیں، مگر حال یہ ہے کہ جہاز ڈوبتا جا رہا ہے۔ پھر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آنے دو یا ڈبو دو، آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب، کشتی تم ہی پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، کشتی تم ہی پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ اب حال یہ تھا کہ جہاز بھسور سے نکل کر طوفان کے نرگے سے آزاد ہو چکا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد جہاز خیر و سلامتی کے ساتھ جدہ کے ساحل پر لنگر انداز کھڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت۔ اللہ اکبر۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی،
ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اللہ اکبر۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے حج میں ایک دن ایک مقام ابراہیم پر نماز پڑھی، اور امام شافعی حضرت امام ابن سہلی رضی اللہ تعالی عنہ بزرگ تھے، جب آپ کا چہرہ انور دیکھا، بغیر کسی جان پہچان کے آپ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے، اور بہت دیر تک آپ کی پیشانی مقدس پر نگاہ جمائے دیکھتے رہے۔ پھر انہوں نے ارشاد فرمایا، بے شک میں اس پیشانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالیہ قادریہ کی اجازت و خلافت اپنے مبارک ہاتھوں سے لکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ حضرات امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حج تو ایسے کیا ہے، اور دوسرا حج بھی امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے کیا تھا۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے یاد میں بہت مشغول رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا حج کا واقعہ ہے کہ حضرت مولانا سید ظفر الدین قادری رضوی بہاری علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے سامنے کا واقعہ ہے کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ حضرت اور اصغر حضرت مولانا محمد رضا اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلفائے اکبر حضرت مولانا حامد رضا اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ، یہ سب حضرات حج و زیارت کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جھانسی تک ان کو پہنچانے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب ان حضرات کو جھانسی میں ٹرین پر سوار کر دیا، ممبئی جانے لگے۔ یہ سب حضرات ممبئی کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس وقت تک اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارادہ نہیں کیا تھا زیارت کے لیے، سفر کے لیے بالکل ارادہ نہ تھا۔ ایک حج فرض کر دیا تھا، ایک فرض ادا کر چکا تھا، زیارت سے مشرف ہو چکے تھے، مگر امام اہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعت کے اشعار یاد آ گئے، نعت کے شعر یاد آ گئے ہیں۔ کون سے شعر ہیں؟ سنیں ذرا۔ گزرے جس راہ سے وہ سیدے والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سیدے والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر۔ یعنی اب ایک شعر اور فرمایا ہے، اس کی یاد آنا تھا کہ دل بے چین ہو گیا، اس کی یاد آنا تھا کہ دل بے چین ہو گیا۔ فرمایا کہ پھر اٹھا بلوا یاد مغلیان عرب، پھر اٹھا بلوا یاد مغلیان عرب، پھر کچا دامن دل سوئے بیان عرب۔ فرماتے ہیں لے رضا سب چلے مدینے کو، لے رضا سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے۔ اور دل و دماغ سب تو مدینے پہنچ چکے تھے، اور طواف گنبد خضرا میں مشغول تھے، طواف گنبد خضرا میں مشغول تھے۔ فرماتے ہیں جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے۔ تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ